یہ تھا امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا لاسٹ کاؤنٹ ڈاؤن. وہ ورلڈ سینٹرل جو کئی صدیوں سے راج کر رہا تھا، وہ ورلڈ سینٹرل جو برج خلیفہ سے بھی پہلے اور برج خلیفہ کے بننے کے سے پہلے بھی اور برج خلیفہ سے بھی اوپر جا رہا تھا. وہ ٹریڈ سینٹر جس میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، وہ ٹریڈ سینٹر جس میں ہزاروں کمپنیز کے آفس تھے، وہ ٹریڈ سینٹر جس کے اندر ہزاروں بڑے بڑے ملینئرز بیٹھے. آخر وہ ٹریڈ سینٹر کیسے کولیپس کیا؟ کیا وہ اٹیک تھا، یا کیا وہ سب کچھ امریکہ کا ہی کیا جا رہا تھا، صرف اور صرف ایک شخص کو پھنسانے کے؟ اسامہ بن لادن. دوستو، اسامہ بن لادن القاعدہ کا ایک لیڈر تھا، اور وہ القاعدہ کا فاؤنڈر بھی تھا. وہی تھا جس نے القاعدہ کو بنایا تھا، ایک ایسی آرگنائزیشن جو سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے بنائی گئی. اور امریکہ اور اسرائیل کے جو اکٹھا ہونے کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل کا جو کام کر رہے تھے، امریکہ اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس آرگنائزیشن نے اس ظلم کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی. دوستوں، یہ دن تھا 11 سپٹمبر، اور کیا کہتے ہیں، چار جہاز جو تھے وہ اڑے. کیا کہتے ہیں، انہوں نے فلائٹ لی، کیا کہتے ہیں، ایک نے لی واشنگٹن سے، اور دوسرے نے اور کیا کہتے ہیں سٹی سے لی، نیو یارک جیسے کہ، اور ایک نے کیا کہتے ہیں اور سٹی تھی، اس کا میرا نام. تو 3 سٹیز سے انہوں نے فلائٹ لی. ان کے ٹارگیٹ تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، کیا کہتے ہیں پینٹاگون جو کہ CIA کا آفس تھا، اور تیسرا ان کا ٹارگیٹ تھا کیپیٹول. کیپیٹول ایک پارلیمنٹ ہے، جیسے کہ آج ہماری پارلیمنٹ ہے جو آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ کیپیٹول ایک پارلیمنٹ ہے. اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ تینوں کے تینوں 2 پلین جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جا کے کریش کر جاتے ہیں ان جگہوں پر. مگر کیا کہتے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کریش نہیں ہوتا، وہ تھا کیپیٹول. کیپیٹول والے پلین کو اگر وہ کریش کروا دیتے تو پھر آج امریکہ کی پارلیمنٹ ختم ہو جاتی. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے ہی وہ جہاز امریکن ملٹری نے گرا دیا. مگر اس سب کا قصوروار امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا اور کہا کہ دس از دی وار آن ٹیرر، اور یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے جو امریکہ کے اوپر ہوا ہے، اس کے پیچھے کھلا ہاتھ اسامہ بن لادن کا ہے. مگر اسامہ بن لادن تو یہاں سے کئی کلومیٹر دور کیا کہتے ہیں افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا. تو اسامہ بن لادن کا اس سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. بس امریکہ کو ایک بہانہ مل گیا، ایک نئی لیڈر اور ایک نئے بریو لیڈر کو ختم کرنے کا، اور افغانستان کے اوپر حملہ کر کے اسے اپنی زمین بنانے کا. امریکہ نے اگلے ہی مہینے فل فلیش حملہ کر دیا افغانستان کے اوپر. امریکہ نے اتنے بوم گرائے، اتنی جگہیں تباہ کری، اور اتنی ساری نیوز چینلز کی سب کچھ تباہ کر دیا. اور جو ایک نیوز چینل دکھا رہا تھا افغانستان میں، CNN کا ایک نیوز چینل جو دکھا رہا تھا افغانستان میں، جو اس کا الجزیرہ جس کا ہیڈ کوارٹر تھا الجزیرہ کا افغانستان میں، اس کو بھی توڑ دیا. کیونکہ الجزیرہ وہ واحد سائٹ تھی جو نان مسلم اور مسلم دونوں کی سائٹ دکھا رہی تھی. بہرحال یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اب افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ ختم ہوتی جا رہی تھی. اس سے پہلے امریکہ نے طالبان کو پیشکش بھی کی تھی کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کر دیں ورنہ ہم افغانستان کو ختم کر دیں گے. مگر طالبان ایز پٹھان وہ بہت ہی زیادہ بریو اور کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے حملے کو فیس کیا. مگر ان کی گورنمنٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، اور ایک نئے گورنمنٹ کو وہ لوگ پپیٹ اسٹیٹ گورنمنٹ انہوں نے بٹھا دی. اچھا، یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو پھر جو تھے نا وہ الیکشن ہو گئے امریکہ کے، اور جارج بش جو اس پر یہ سب کچھ کروا رہے تھے وہ ہار گئے الیکشن. اور جیتا کون؟ براک اوباما، یہ اس کا نام تھا. اس کے بعد براک اوباما نے سارے کے سارے فورسز افغانستان کے اندر اور زیادہ بھر دی، جس کے بعد اب مگر پھر بھی وہ لوگ افغانستان میں اسامہ بن لادن کو نہیں ڈھونڈ پائے. تو پھر اب اسامہ بن لادن کہاں تھا؟ نہ افغانستان میں تھا
نہ ہی مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں تھا، پھر اسامہ بن لادن کہاں تھا؟ یہ ایک امریکہ کی CIA اس کے لیے ایک سوال بن گیا۔ دوستوں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی عزت اتنی گر رہی تھی کہ جو مسلمان اوورسیز میں رہ رہے تھے ان کو بہت زیادہ جابز نہیں مل رہی تھی، وہ پریشان ہو چکے تھے کہ وہ اپنی زندگی آگے کیریئر اپنا کیسے بنائیں، ان کے بچوں کو اسکول میں جاب نہیں ملتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کے مسلمانوں کو مطلب ایک ڈاؤن فال ہو گیا تھا 9/11 کے بعد۔ مگر ایک ہمارے دماغ میں کوشچن آتا ہے، اگر اس کے پیچھے اسامہ بن لادن نہیں تھا تو کون تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے، وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے، مگر ابھی آگے چلتے ہیں۔ تو اب اسٹوری یہ ہے کہ اسامہ بن لادن امریکہ کو مل نہیں رہا ہے، مگر یہ جو فوٹو میں آپ نے ابھی گھر دیکھا وہ گھر تھا اسامہ بن لادن کا جو ایبٹ آباد میں تھا۔ دوستوں یہ گھر اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں تھا۔ تو اب کیا کہتے ہیں تقریباً 1-2 سے 3 سال بعد کیا کہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے 2011 میں یا کچھ ایسی کیا کہتے ہیں US کی ملٹری کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا ہے۔ تو وہ لوگ رات کے 3، اب ان کو پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے ایک فوٹیج دیکھی، جو CIA تھی، انہوں نے ایک فوٹیج دیکھی کہ بھائی یہ جو ہے ایبٹ آباد کے گھر کے اندر ایک لان کے اندر ایک بندہ واک کر رہا تھا لمبے سے قد کا، ان کو لگا کہ وہ اسامہ بن لادن ہے۔ وہ رات کے تقریباً 3:30-4 بجے انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر US ملٹری، آپ یقین کریں گے US ملٹری پاکستان کے اندر آئی ہے اور پاکستان آرمی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوستوں اس دور میں جو حکومت تھی، جو گورننگ چل رہی تھی، گورنمنٹ جو تھی وہ پرویز مشرف کی۔ تو ہم کچھ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستانی مسلمان اور مسلمس اور پولیٹیشین اس کو مشرف کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ مشرف کو پتہ تھا، لیکن مشرف کو اسامہ بن لادن کو بچانا چاہیے تھا۔ اچھا بہرحال اسامہ بن لادن کو پکڑتے ہیں اور فوراً اس کو مار دیتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد وہ لوگ افغانستان جاتے ہیں اور افغانستان سے فوراً جیسے ہی وہ لوگ اسامہ بن لادن کو مار دیتے تو وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے عراق اور امریکہ کی وار شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ صدام حسین عراق میں آ چکا تھا۔ تو انہوں نے فوراً اپنی آرمی افغانستان سے ہٹا کر اپنی آرمی ساری کی ساری انہوں نے وہاں بھیج دی، کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اپنا عراق کے اندر۔ افغانستان سے اب آرمی عراق کے اندر جا چکی تھی۔ اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ فلی اپنی پاور کو پھر سے رائز کر رہا تھا۔ اب امریکہ وارز کے اندر پھر سے گھس چکا تھا، یعنی اور اس وقت بھی بہت اندیشہ تھا کہ World War III ہوگی، مگر ہوئی نہیں۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن کی باڈی جو ملی تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مار دیا گیا۔ اس کی باڈی کو فوراً اسی وقت ہیلی کاپٹر میں لے کے گئے اور اس کو سمندر میں کہیں دور جا کے پھینک دیا۔ خیر دوستوں جیسے ہی اسامہ بن لادن مر گیا تو اس کا بیٹا بہت دنوں بعد مطلب اس کے موت کے کچھ مہینوں بعد واپس سے TV پر آیا اور الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ کی حرکتوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور ہم لوگ ایسا نہیں، اور مطلب اس نے اپنی باپ کی غلطیوں پہ معافیاں مانگی اور شرمندہ کی اظہار کیا، یہ نہیں کیا کہ اس کا بیٹا کنٹینیو کرے گا القاعدہ کو۔ خیر اسامہ بن لادن کوئی عام شخص نہیں تھا دوستوں۔ اب ہم اسامہ بن لادن کے بارے میں آتے ہیں۔ اسامہ بن لادن ایک بلینئر تھا، ایک سعودی بلینئر۔ وہ سعودی عرب کا ایک مطلب بہت مشہور اور بہت ہی زیادہ بزنس مین ٹائپ بندہ تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، آپ ابھی پیچھے میں بھی دیکھا افغانستان جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے اور آج بھی افغانستان کمزور ہے، مگر اس وقت جو 2001 سے پہلے جو افغانستان تھا اور اب جو افغانستان ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس سب کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، جس کے بعد پھر امریکہ کہتا ہے وی وانٹ پیس۔ تو ہم یہ ہرگز نہیں مان سکتے کہ امریکہ پیس چاہتا ہے۔ دوستوں امریکہ ہر لڑائی میں کود کر اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، ہر مسئلے میں آ کر اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں آئیے بات جان لیں کہ نہ امریکہ ایران کا دوست ہے، نہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے، نہ افغانستان کا دوست ہے۔ امریکہ از آر اینیمی، اور نہ صرف ہمارا بلکہ پورے کے پورے امت سارے مسلمانوں کا وہ دشمن ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ تو دوستوں اب یہ صورتحال تھی دنیا کی کہ اسامہ بن لادن جو مر چکا تھا، امریکہ کی اکانومی پھر سے رائز کری تھی، بس یہ سب کچھ ہوتا گیا اور کیا کہتے ہیں اس طریقے سے صدام حسین، معمر غدافی اور کنگ شاہ فیصل
اسامہ بن لادن اور اب ایسے سارے کے سارے لیڈر جو تھے وہ مر چکے تھے. تو دوستوں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج تک جس نے بھی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے اس کا اینڈ صرف موت ملی, مگر کس کے ہاتھ ہے؟ امریکہ. تو گائز آگے ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں. باقی اس کے اندر ایک اور شاکنگ ضرورت بھی پتہ چلتے ہیں کہ کچھ لوگ, اگر ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کریں, آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن تھا, تو پاکستان کی آرمی کو کیسے نہیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر آیا اور وہ ہیلی کاپٹر ایک آرمی سے بھرا ہوا ہیلی کاپٹر امریکہ کی یو ایس ملٹری کے وہ ایبٹ آباد میں آیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی ملٹری تو بہت اسٹرانگ تھی, پاکستان کی ایئر ڈیفنس تو بہت اسٹرانگ تھے, پھر یہ کیسے ہوا؟ تو دوستوں اس کے پیچھے جہاں تک مجھے لگتا ہے, جہاں تک اس چینل کے پروڈیوسرز, جہاں تک اس چینل کو مجھے لگتا ہے, تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے اسامہ بن لادن کی موت جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے, اس سب کے پیچھے پرویز مشرف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی پرویز مشرف ہماری پاکستان کی اکانومی رائز کرے گی شاید, اور زیادہ سے زیادہ لون امریکہ کی طرف سے پاکستان کو مل جائے. یا دوستوں اس کے پیچھے پرویز مشرف ہے یا نہیں, اتنی کانسپریشن یا اتنی کنفرمیشن میں آپ کو نہیں دے سکتا. باقی پھر ہر نیوز چینل, ہر ایک نیوز پیپر میں یہی اسامہ بن لادن از ڈیڈ, اور جس کے بعد سب لوگ حیران ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ براک اوباما نے ایک نئی گورنمنٹ لایا جو کہ ایک پپٹ گورنمنٹ تھی, وہ بھی کسی کی تھی, تو وہ آ گئی. پھر اب اس نے افغانستان کو رول کیسے کیا؟ اس نے افغانستان کو بہت بری طریقے سے رول کیا, مگر پھر اس کی گورنمنٹ بھی چینج ہوتی ہے, اور ایسے کر کے ہر کسی کی گورنمنٹ بار بار چینج ہوتی رہی, جو کہ کیا کہتے ہیں لیبیا, جو کہ عراق میں ہوتا تھا. تو ہر لیڈر کے بعد ان کے ملک کا ایسا ہی حال کرتا ہے امریکہ, کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. خیر اللہ حافظ, امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی.